میرے بیٹوں میرے بیٹیوں، وہ زمانے کیا تھے، وہ زمانے کیا تھے؟ ان زمانوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ کیفیات وارد ہوتی تھی، یہ مناظر نظر آتے تھے، اس لیے کہ اس زمانوں میں دلوں کے مطلع صاف تھے، دلوں کے مطالع صاف تھے، سورج بھی دکھائی دیتا تھا، عاشقوں کو سب کچھ محسوس بھی ہوتا تھا۔ اب ہمارے دلوں کے مطلع گرد آلود ہو گئے ہیں، ان پر سیاہی آ گئی ہے، سیاہ آندھیاں آ گئی ہیں، اب نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ مادیت نے، نفسیت نے، نفسانیت نے، انانیت نے، حرص نے، ہوس نے، غیظ و غضب نے، پریشانی نے، غیبت نے، چغلی نے، بدنیتی نے تباہی پھیر کے ہمارے باطن کو گدلا کر دیا ہے اندھیری رات کی طرح۔ کیفیات، تجلیات، عنایات، شفقات، لطف و کرم کی کیفیات اب بھی وہی ہے، مگر مطلع گرد آلود ہے، نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا۔ آپ یاد کریں، آپ میں سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، زیادہ عمر کے لوگ، میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے ہماری بچپن اور نوجوانی تک، آپ میں سے جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، صرف وہی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہم دیکھا کرتے تھے پہلے زمانوں میں کہ اگر کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا یا کوئی دو چار آدمی قتل ہو جاتے تھے، اس شام کو آسمان سرخ ہو جاتا تھا، آسمان کا جو مطلع ہے سرخ ہوتا تھا، یا سرخ آندھی آتی تھی، لوگ گھروں میں بولتے تھے کہ آج کوئی بے معصوم کوئی ناحق قتل ہو گیا ہے۔ بولیے کس کس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے یا اپنے والدین سے سنا ہوا ہے؟ اونچا ہاتھ اٹھائیں، اونچا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ہیں؟ کیمرہ ڈالو۔ ان سب نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کے والدین نے دیکھا ہے۔ اب ہر روز قتل ہوتے ہیں، اب آسمان سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ اب سرخ آندھیاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس وقت کبھی کبھی کوئی قتل ہوتا تھا، کبھی کبھی گناہ ہوتا تھا، کبھی کبھی معصیت ہوتی تھی، کبھی کبھی نافرمانی ہوتی تھی، کبھی کبھی ظلم ہوتا تھا۔ اللہ پاک کو ظلم کی نشانی دکھاتا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اب ہما وقت ہر لمحے سینکڑوں قتل ہیں، قتل و غارت گری ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ہر وقت خون بہ رہے ہیں، مال لوٹے جا رہے ہیں، ہر طرف بے ایمانی بے ایمانی ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نیکی بھلائی اور خالصیت نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ اس لیے وہ علامتیں اب ظاہر نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہوں تو کب کب ہو، کتنی مرتبہ ہوں اور کس کے لیے ہوں۔ اب دوسرے قسموں کے عذاب ہیں۔ اب سارا زمانہ، اب سورج نہیں نظر آتا، سورج نکلا ہوا ہے مگر ابر آلود ہے موسم، ہمارے دلوں کا نظر نہیں آتا۔ چاند ستارے آسمان پر ہیں مگر گرد و غبار اتنی ہے نظر نہیں آتی، جیسے دور بینوں سے بھی کئیوں کو نظر نہیں آتی۔ پہلے زمانوں کی فضا میں گناہ کم تھے، ان فضاؤں میں نافرمانیاں کم تھی، غفلتیں کم تھی، حرص و ہوس کم تھا، اور بدکاریاں کم تھی، معصیت کم تھی، اللہ کی نافرمانی کم تھی، اتنی غالب نہ تھی۔ اس وجہ سے روشنیاں نظر آتی تھیں، کیفیات پیدا ہوتی تھیں، پھر لوگ یقین کر لیتے تھے۔ جب یقین کرتے تھے تو یقین کی وجہ سے اللہ کے انعامات کی بارش برستی تھی۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہر طرف گناہ ہے، دھوکہ دہی ہے، دجل اور فریب ہے، حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قتل و غارت گری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ہر شخص نفس پرست ہے، مادہ پرست ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے ان تجلیات کو، مناظر کو چھپا دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی سورج چمکتا نظر آئے، دلوں کے مطالعے صاف کر لیں آج بھی چاند ستارے نظر آئیں، دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی انوار و تجلیات کے منظر نظر آئیں، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اعتکاف سے اپنے احوال کو سنوار کے اٹھیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے اٹھیں، اور عشق الہی کی وہ چنگاری بھڑکا کے اٹھیں
کہ وہ بھسم کر دے ہمارے اندر ہرس اور ہوس اور غیبت چغلی اور نفس پرستی کی ساری آلائشوں کو بھسم جلا دے، صاف کر دیں اپنے آپ کو۔